عزیز دینی بہنوں کا درس حدیث کی محفل میں استقبال کرتی ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آئیے تو ہم شروعات کریں گے اور آج اپنے درس حدیث میں ہم جانیں گے فضائل حج اور عمرہ، حج عمرے کی فضیلتیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان ہوتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو عمرے کی بھی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے تو حج کو حج اکبر اور عمرے کو حج اصغر کہا گیا۔ حالانکہ آج ہم عام طور پہ سنتے لوگ اکثر جمعہ کے دن ہونے والے حج کو بولتے مجھے حج اکبر ملا، مجھے حج اکبر ملا، میں نے حج اکبر کیا تھا۔ حالانکہ حج اکبر کیا ہے؟ حج کی ہے۔ حج اصغر عمرہ ہے۔ ایسا نہیں کہ عام دنوں میں کرے تو حج اصغر ہے اور جمعہ کے دن کرے تو حج اصغر ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسرا آپ دیکھیے، عمرہ بھی ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، لیکن میری بہنوں آج کئی سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ عمرہ کرنے سے حج فرض ہوتا ہے۔ میری عزیز ناظرین، اگر آپ عمرہ کرو نہ کرو، حج اگر استطاعت حج آپ کے پاس آ جائے، شرائط حج آپ کے پاس آ جائیں تو آپ پر تو حج ایسے ہی فرض ہو جائے گا۔ آپ کے ہاں شرائط حج اگر موجود ہوں تو حج فرض ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے آپ کو جانا ہی جانا ہے کیسے بھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ عمرہ کرو یا آپ نہ کرو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اسی لیے اس بات کو ذہن میں بالکل مت رکھیے۔ لیکن یہ بہت بہترین بات ہے کہ اگر ہمارے کی استطاعت نہیں ہے تو ہم عمرہ کر لیں۔ لیکن آج اس غلط فہمی کا شکار کئی مسلمان کے عمرے کی وجہ سے حج فرض ہوگا عمرہ نہیں کرتے۔ حالانکہ میری بہنوں، بہت سارے وہ ہے جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے تو آسانی سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور عمرہ بھی مغفرت گناہ ہے الحمدللہ۔ اور یہ ایک تو شیطان کی طرف سے بھی ہے بہکاوا ہمارے دماغوں میں کہ وہ تھوڑا ہی نہ چاہے گا کہ ہمارے مغفرت گناہ ہو۔ دیکھو حدیث سے کیا بتایا جا رہا کہ عمرہ جب کرتا ہے بندہ تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اسی لیے اہتمام عمرہ کرنا چاہیے، اور اگر اللہ استطاعت دے تو حج کی بھی تیاری کریں گے۔ اور میری بہنوں، آج جو کئی باتیں مسلمانہ نے دین نے اسلام میں دوری اختیار کی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج مالداروں کی عبادت ہے۔ حالانکہ میری بہنوں، جس دنیا میں ہم جیتے ہیں وہاں غریب بھی ہے امیر بھی ہے، لیکن کبھی دیکھا آپ نے کہ حج یعنی کہ جس طرح آج عبادتوں کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں، کبھی اسکولز کالجز یا ترکاری اور گوشت کی دکان یا راشن اور کپڑوں کی دکان کے تعلق سے یہ امیر یا غریب کے لیے ہو، یا یہ سوچا کہ ارے بھائی یہ تو امیروں کی خریدنے والی، ہم کہاں جا سکتے، زندگی بھر کبھی نہ جائیں وہاں۔ تو ہم دیکھتے کہ برابر جیسی زندگی وہ اسباب خریدتے ہیں ویسے ہی اسباب ہر کوئی ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں جی رہے ہیں۔ آج کل ایک سے ایک لگژری زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر طرح کی چیزیں مالدار کے پاس بھی ہے، غریب کے پاس بھی ہے۔ تو پھر میری بہنوں، عبادتیں ہاں یہ ضروری ہے کہ عمرے کے لیے خرچ کے اسباب ہمارے ہاں ہونا، حج کے لیے بھی اسباب ہو گئے، یعنی پیسہ جانے آنے کی سہولت تو آپ حج جائیے، یا عمرے کی سہولت ہے تو عمرہ جائیے۔ سوچئے تو میری بہنوں، آج مسلمان اسلام کے معاملے میں اتنے پیچھے ہو چکے ہیں، ناجائز غیر شرعی دعوتوں میں ہزاروں کا خرچ کرتے، پھر کہتے ہم غریب، ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں۔ حالانکہ اتنے جو ہم اخراجات کر رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا جوڑ لیں گے تو کیا ہم حج عمروں کے لیے نہیں جا سکتے؟ سوچو تو میری بہنوں، اصل بڑی بات تو یہ ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کے گھر کو جانے کی تڑپ محبت ہونا چاہیے، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ عبادت بھی ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بس شرط یہ ہے کہ وہاں جانے آنے کے لیے ہمارا کو جو خرچ ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہی ہم پر یہ عبادت فرض ہے۔ لیکن جیسے آج دنیا میں ہم کوششیں کر کر کے اچھے اچھے کالجز میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اچھے اچھے شادی خانے خرید کے بھیجا، دعوتیں کر رہے ہیں اتنا مہنگی مہنگی، اس وقت ہم غریب سوچ کے اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں۔ نہیں تو پھر اللہ کی عبادت کے معاملے میں ایسے کیوں سوچا؟ اور یاد رکھیے، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کوئی اگر انکار کر دے اس بات سے، پرواہ نہیں کرے اللہ کے گھر کی عبادت کی، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ان سے کیا پوری دنیا والوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے ایسوں کو۔ تو اسی لیے میری عزیز دینی بہنوں، ہم کو احساس کرنا چاہیے۔ سوچئے تو آج اس دنیا میں، جہاں مثال لے لیجئے اپنے ہی شہر کی، شہر حیدرآباد میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھنے کی قابل ہے، حالانکہ انسانوں نے بنائی ہے لیکن بہت سارے لوگ جاتے آتے رہتے۔
اگر ہم نہیں گئے تو ہم افسوس سے بول لیتے ہیں کہ میری بھی کوئی قسمت ہے، حیدرآباد میں ہوں لیکن چار مینار نہیں چڑھی، قلعہ نہیں دیکھی، زو پارک نہیں دیکھی، فلاں نہیں دیکھی، یہ کہہ کے افسوس کرتے۔ لیکن میری بہنوں کبھی یہ سوچا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا، پھر ان میں بھی مسلمان بنایا، ایمان کے اسلام کے قریب کیا، اور ایک عام سے عام مسلمان کو بھی یہ باتیں تو ضرور پتہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے 5 ارکان پہ ہے۔ پہلا توحید، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور استطاعت ہونے پر حج۔ تو پھر سوچئے آپ کو اگر استطاعت ہے لیکن آپ حج کا رکن ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی بنیادی ارکان کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس کے لیے احساس کرنا چاہیے۔ اور جب ہم نہیں سمجھے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں مسلمان بنا کے پیدا کیا، اور کیا میں اس گھر کو جانے کی فکر نہ کروں، اس گھر تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعائیں نہ کروں؟ وہ تو غنی ہے، 2 عالموں کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، تو میری انتظام کر دے گا۔ میری بہنوں کوشش کریں، اگر ہم چاہیں گے تو اللہ ہماری چاہتوں کو پورا کریں گے، ہم تڑپیں گے تو اللہ اس گھر کی عبادت کے لیے ہم کو چن لیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مالداروں سے پہلے کئی ایسے دنیا میں مالدار ہیں جو اتنے کروڑ پتی ہے لیکن نہیں جا رہے ہیں، کئی سارے بہانے بنا کے رکے ہوئے ہیں، لیکن وہی جگہ پہ کئی سارے غربا عمرے اور حج کرتے ہیں۔ تو بس اللہ ہم کو بلائیں گے، آسان کریں گے راستے، ہمارے دل میں لیکن تڑپ ہونا، ہم 1 قدم بڑھیں گے اللہ 2 قدم آئیں گے، ہم چل کر آئیں گے تو اللہ دوڑ کر ہم کو اپنی رحمت میں لیں گے۔ اسی لیے اس گھر تک جانے کی تڑپ، خواہش ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے حج نہ ہو تو عمرے ہی کو صحیح جائیں۔ اور ایک تیسری اور ایک غلط فہمی کا بھی میں ازالہ کر دوں یہاں پر آپ کی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا ضروری ہے عمرہ حج کو جانے والے۔ تو یاد رکھیں، عقیقہ اور عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہے، عقیقے اور حج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیقہ نہ عمرے اور حج کا رکن ہے، نہ تو واجب ہے، نہ تو سنت ہے۔ ہاں عقیقہ سنت ہے کرنا، لیکن ایک الگ سنت ہے، حج عمرہ الگ ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب اس کو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے کیا حکم ہے؟ پیدا ہوتے ہی عقیقہ کرنا ہے بچے کا 7 دن کو، افضل ہے نیکی۔ اگر نہیں کر سک رہے تو جتنا جلدی ہو سکے کر لیں، اگر نہیں معلومات ہوتے کر لیں۔ اس کو ایسے وقتوں میں جوڑتے اور ایسے مشورے دیتے جس کی وجہ سے بڑے مشکل سے جانے والے رتی کر کے پیسے جوڑے، اب عقیقے میں ان کے کتنے کی پیسے خرچہ ہو گئے، اب جاتے وقت دشواریوں اور مشکلوں کا سامنا۔ تو پرائے دیش کو جا رہے ہیں آپ، 2 چیزیں زیادہ رکھ لیجئے کہ وہاں جا کے محتاج نہ ہونا پڑے، مانگنا نہ پڑے، کسی سے پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے فرمان کو یاد رکھیے کہ جب تم سفر حج کے لیے نکلو تو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور زاد راہ یعنی ضروریات کا سامان، پیسے، آنے جانے کا خرچ، اس کا تم انتظام کر لو۔ تو میری بہنوں یہ تمام باتیں ضروری نہیں ہیں، ہاں اگر آپ کر لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرنا ضروری ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں الحمدللہ۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، آئیے دوسری حدیث کو ہم آگے پڑھیں حدیث کو۔ اور فرمایا گیا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنت جنت، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور یعنی کہ وہ حج جو نیکی کے ساتھ کرے، نیکی کے ساتھ، نیکی پر ہو، کیونکہ بر کے معنی نیکی کے ہوتے ہیں۔ مبرور یعنی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، ریاکاری سے پاک۔ یہ نہیں کہ میں اب حج کر لوں تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، حج اب میں مر بھی جاؤں تو تختی پر بھی میرے نمبر پلیٹ پہ حج کا، حجانی ماں کا یا حاجی صاحب کی پہچان ہوگی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، یہ نہ ہو کہ شرک سے آلود، آج آپ دیکھیے 50 مسلمان وہ ہے جو لبیک لا شریک لک لبیک بولتے ڈنڈ پہ امام ضامن، تو پھر یہ شرک نہیں ہے؟ یہاں تک کہ اگر عقیدتاً گلوں میں یہ لچھا ڈالا جائے کہ سہاگ کی علامت ہے، سہاگ کی حفاظت ہے، سہاگن کی پہچان ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو بس خوبصورتی کے لیے ڈالے، یہ کوئی عقیدتاً ڈالاوا نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اب اس طرح اگر یہی بات ہماری نیت میں بھی ہے تو ہم کیوں یہ کام نہیں کرتے کہ جس طرح ہم دیگر زیورات کبھی ہم بھی پہنتے، ہماری بیٹیاں بھی نوجوان، کبھی بہنیں بھابیاں، تو ایسے ہی کبھی یہ کالی پوت بھی اپنی بیٹی کو بھی ڈالو، اپن بھی ڈال لو، کبھی کوئی بیوہ کو بھی پہننے دو۔ تب کیا ہوتے؟ غصے میں آ جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں ارے بیوہ کیسے پہن سکتی؟ تو مطلب کیا ہے؟ سہاگن کی پہچان نہیں بنی، سہاگ کی علامت نہیں بنی۔ اب میری بہنوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو اشارے کو سمجھ جاتی ہوں، تو وہ اشارے کو سمجھنے والی، دماغ دینے والے اللہ تعالیٰ، ان کو نہیں معلوم ہمارے نیتوں کی حالت کیا ہے؟ کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے جب یہ اللہ فرمائیں گے وَإِن تُبْدُ لَكُم مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہاری نیتیں کیا تھی؟ دیکھو یہ تھی، یہ وقت تم نے یہ کام کیا تھا،
تو اس وقت کیا کریں گے؟ اسی لیے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست تو پورا معاملہ ہی درست، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے۔ نیت دلوں سے ہی ہوتی ہے، اسی لیے نیتوں کو پاک کیجیے، اپنے دلوں میں سے شرک کے شائبے کو بھی اپنی زندگی سے دور کیجیے، جسمانی دلی طور پہ پاک صاف، ہر طرح کے شرک سے پاک، اخلاص کے ساتھ، کوئی ڈوری دھاگا تعویذیں گلوں میں نہ ہوں، اور بالکل صاف اللہ تعالیٰ کی طرف جب کہیے لبیک مبرور حج، جنت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ، دیکھا میں حج کو جا رہی ہوں، انہوں خوشی اتنے ہو رہے ہیں، ان کی خوشی کے لیے جا رہے ہیں ہم حج کو، بولتے دیکھا انہوں ملنے کے لیے آئے، انہوں نہیں ملے، انہوں دعوت نہیں دی ہے نا میرے کو، اب ٹھہرو، جو دعوت دی ہے ان کی لسٹ جانی مازہ آ رہے ہیں پوروں کو، کیونکہ لوگوں نے دعوت دی تھی، اور جنہوں نے دعوت نہیں دی ان کے لیے صرف کھجور پانی رہیں گا۔ میری بہنوں دیکھیے یہ کیا ہو گیا نا، ٹھیک نہیں ہے نا، ہم نے ادلا بدلا پانے کے لیے کیا، یہ سب کرنے کے لیے کیا۔ اگر کوئی حج کو جا کر آئیں اور ہمارے ہاں اگر کوئی چیز نہ دے تو یہ کہتے ہیں اکثر لوگ، اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف کر دے، اب جان دو میں ہی جاتی ہوں نا حج کو بتاتی ہوں، یا خود حج کو جا رہے ہیں، بچوں نے کہا مما اب ان کے لیے بھی کچھ لے آنا، تو بولتے انہوں گئے خود اپنے کو دیے تھے، معلوم ہے یہ سب دلوں میں کدورتاں بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اس چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک کرے۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو پاک کریے، اللہ کی طرف چلیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کے ساتھ، یہ نہیں بلکہ آ جانے کے بعد ہر چیز پہ الحاج لکھا جائے گا، یہاں تک کہ آپ دیکھیے رقے پہ الحاج نہیں ہے تو ناراض ہو کے دعوت میں نہیں جاتے، اگلے دن پوچھے تو بتا رہے ہیں نہیں جی بھیجان ناراض تھے، آپ الحاج نہیں لکھے، معلوم نہیں ہے بھیجان حج کر کے آئے، میں حج کر کے آئی، سو دیکھا ریاکاری کیسی ہے، دیکھو لوگ ہماری واہ واہ کرے حاجی بنے بول کے، حج سے آگے ملنے نہیں آئے ناراض ہے، آپ کو چھوڑنے نہیں آئے، سیاف کرنے ناراض ہے، تو کس کے لیے کر رہے ہیں میری بہنوں حج عمرہ؟ اخلاص پیدا کیجیے، کتنی بڑی برکت ہے جو اللہ دے رہے ہیں، اور شیطان نے ہم کو کیسے کیسے برائیوں کا شکار کر دیا ہے، دیکھیے کہ آج اتنی بڑی نیکی کو خراب کر لے رہے ہیں ہم لوگ۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے میری بہنوں، آج کل بایو ڈاٹے میں لڑکے کے ساتھ بھی اگر لڑکا حج کر کے آیا تو الحاج فلاں ابن فلاں، تب بتائیے حج ایک عبادت ہے جو کر کے آئے، لوگ بولتے ہیں اچھا برا کیا ہے بھائی حج کرے، الحج نہیں لکھنا، تو پھر کوئی اگر 5 وقت نماز کا پابند ہے تو الصلاتی فلاں ابن فلاں، یہ نمازوں کا پابند ہے نا۔ ابھی کبھی دیکھو آپ کسی نے روزہ رکھا، یعنی کہ الروزے دار فلاں ابن فلاں، کوئی پابندی سے رمضان کے روزے رکھے، یا اگر کوئی کسی نے زکوٰۃ پابندی سے ادا کی ہے تو الزکاتی فلاں ابن فلاں، ایسا لکھیں گے تو کیسا رہیں گا؟ الایمان توحید کے سچے ہیں، الایمانی فلاں ابن فلاں، ہاں تو ہم بولیں گے ارے یہ تو تعجب کی بات ہے، کوئی ایسا لکھے تو ہم ہنستے، بولتے ایسا کیسا کر سکتے جی، ایسا لکھتے کیا دکھاوا کر رہی؟ تو پھر حج یہ بھی تو سب عبادتوں کی طرح عبادت ہے، اس کے لیے مالی خرچ ہے، لیکن عبادت تو بنیادی عبادت یہ بھی ہے، نماز روزے کی زکوٰۃ کی طرح حج بھی ہے، بنی الاسلام علی 5، پھر یہ کیسے لکھتے الحاجی؟ تو پھر میری بہنوں جب اس پہ تعجب ہے تو یہ بھی تعجب، تو یہ چیزیں ہی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یاد رکھیے ان چیزوں سے بچے، اللہ ہم کو حاجیوں میں شمار کرے، اس کا اجر دے، ایسے کریے عبادت کہ اللہ تعالی ہم کو جنت کا حقدار بنا دے انشاءاللہ۔ اس اللہ کی رضا کے لیے تڑپیے میری عزیزوں، کہ یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی لیے اپنے دلوں کو ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے پاک کیجیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث، جس کے راوی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خود اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنا کا آگے بڑھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، تو انہوں نے جو اب خود انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں تم یعنی کہ اپنا ہاتھ پیچھے لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا گناہوں کی مغفرت، یعنی کہ جو میں گناہ گار ہوں، جو معلومات نہیں تھے، زمانے جاہلیت میں جو گناہ کیے، ان گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں ایمان کے ساتھ۔ میری بہنوں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ پہلی بات یعنی کہ جب بندہ اسلام لاتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بات کسی بھی ایمان لانے والوں کو، جو ہم اکثر نو مسلم بولتے دیکھیے، لیکن بعد اس کے انہوں ایسا کافر تھے، انہوں غیر مسلم تھے، نہیں بولنا، سمجھے، انہوں ایمان لائے، اللہ ان کے سب گناہ معاف کر دیے، اور آپ کو ہم کو حق نہیں کہ ہم ان کی اس زندگیوں کے تعلق سے
ایسے الفاظ استعمال کریں جو نازبہ یا ان کو تکلیف دہ ہوں. اور صحابہ کے لیے تو بالکل نہیں کہنا کہ جب وہ لوگ نا کافر کفر میں تھے نا وہ کام کرے تھے، قبول اسلام سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، ایسے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تو بہت زیادہ مرتبے والے شخصیتیں ہیں، ان کی شان میں تو گستاخی کبھی نہ کرے. تو میری عزیزو، اس طرح اسلام تمام گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح فرمایا دوسری بات، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. دوسرا کیا ہے؟ ہجرت ہے. جب بندہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو بھی مغفرت گناہ. اور تیسرا، حج تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج بیت اللہ بھی مغفرت گناہ ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا. اور آئیے دیکھتے ہیں تیسری حدیث، جو کہ سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں شرط، پچھلے میں ابھی ہم نے کیا سنا؟ حج بھی گناہوں کی مغفرت ہے. اب یہاں سنتے ہیں وہ حج کیسا ہونا؟ سنت کے مطابق ہونا، یعنی کہ وہ تمام طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کہاں سے کیسا آپ نے احرام پہنا، کیسے آپ نے نیت کی، کہاں سے آپ نے ارکان کیے، کتنے ارکان کیے، کیسے ارکان کیے، کون سے مقام پہ آپ نے کیا عبادتیں کی. تو اسی لیے اس سے بار بار میں کہہ رہی ہوں میری عزیزو، ان الفاظ کو گرا نہ لے کے یاد رکھیے، حج کو جانے سے پہلے اچھی سی نصیحت تعلیم لے لیجیے، تاکہ بعد میں یہ نہ سوچنا پڑے اے کاش میں ایک مرتبہ علماء کی صحبت میں بیٹھ جاتا یا جاتی حج جانے سے پہلے اور پوری تعلیم لے لیتی تو کتنا اچھا ہوتا. اسی لیے میری عزیزو، سنت کے مطابق حج ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جیسے کہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ سنت کے مطابق حج سے مراد درمیان حج میں بیہودہ گوئی، یعنی کہ غلط باتیں، غصہ، جہالت، بیہودہ باتیں بالکل نہیں کرنا درمیان ایام میں. کیونکہ دیکھیے دور سے جانے والے جا کے عمرے کر کے رک جاتے، کوئی 15 دن پہلے جاتے، رکے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، کسی سے جھگڑا کر لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور احرام میں تو کبھی بھی ایسا نہ ہو. اور وہ ایام بہت ہی آزمائشوں کے ایام ہوتے، حاجیوں کا ہجوم ہوتا، مشکلوں سے اسباب ملتے، لیکن صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ عبادتیں کرنی چاہیے. کئی جگہ حاجی غصے میں ایک دوسرے کو دھکا دے دیتے، یہ کرتے، ناراض ہو جا رہی، یہ ہرگز نہیں. بدتمیزی کی کوئی بات نہ ہو. بتایا کہ یہ تمام کے ساتھ جب اگر کوئی بندہ حج کرے گا تو وہ اس طرح لوٹے گا حج کر کے جیسے کہ ایک نو مولود، نیو بورن، ابھی اس کی ماں نے ان سے پیدا کیا. یہی بات تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں فرمائی. جب حاجی جب ہی اس حج کی پوری فضیلت کو پاتا ہے اور مغفرت گناہ پاتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. اور میری عزیز دینی بہنوں، اتباع سنت کے ساتھ، تو اسی لیے تمام باتوں کو صحیح طریقے سے جانیے اور اہتمام صحیح طریقے سے کیجیے کون سی عبادت کیسی کرنی ہے. اور پھر آئیے دیکھتے ہیں چوتھی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، پے در پہ حج اور عمرہ محتاجی اور فقر کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج، حج کے بعد حج، ہر سال حج کرنے والے ایسے بھی بندے ہیں الحمدللہ خوش نصیب. اللہ تعالیٰ ان کو اس عبادتوں کا اخلاص نیت کے ساتھ اجر دے، اور اللہ ہم سب کو بھی حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ بار بار تیرے آپ کے گھر کی عبادتیں ہم کو نصیب فرمائے. ہر تڑپ رکھنے والوں کے لیے راستوں کو آسان فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی صحت کے ساتھ، طاقت اور جوانی کے ساتھ عبادتیں نصیب فرمانا. اللہ میری بہنوں فرمایا، پے در پہ حج، حج کے بعد حج، حج کے بعد حج کر رہے ہیں، اللہ پیسے دیے تو میری بہنوں، حالانکہ ریاکاری دکھاوا نہیں، لوگوں میں بڑائی نہیں، بلکہ استطاعت ہے کر رہے ہیں بھائی، تو ان کو دیکھ کے دیکھیے دوسرے بھی کامنٹ نہیں کرنا، ایسا کرنا بھی نیکی ہے. لوگ ہاں اگر انہوں نہیں کر کے ایک آدھ سال یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو میں کسی کی مدد کر دوں گا تو بہترین بات ہے، لیکن دوسرے کو یار اتنے ہزار کرتے لیکن یہ نہیں کر کے وہ کہیں کو کر رہے، وہ روک کے یہ کرنا نہیں. تو اخلاص سے انہوں کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے ان کو دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کے عمل کی برکت اللہ ان کو عطا فرمائیں گے. اس لیے کس طرح کی کامنٹ نہ کرے، بس نیت کو جاننے والے اور اجر دینے والے اللہ ہے. میری بہنوں ہم گناہ گار نہ بنیں، اور پے در پہ حج عمرہ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور عمرہ کرو، عمرے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ پے در پہ بول تو اللہ اگر استطاعت دے تو بار بار جائیے، ہر بار جائیے، 2 مہینے میں جاؤ، 6 مہینے میں جاؤ، بار بار جاؤ. بے شک یہ دونوں، فقر تو غریبی،
ہم کیا سمجھ رہے ہیں حج اور عمرے پہ اسی لیے لوگ نہیں جاتے، بہت زیادہ مال خرچ ہوتا، اسی لیے بولتے کہ نہیں جانے دو، یہ ذمہ داری پوری کریں گے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے، یا جا رہے ہیں تو سونا ہونے کے پیسے جمع کر لے کے جائیں گے، سب خریداری کر کے آئیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حج کو گئے آپ، اگر وہاں پر کوئی چیز خرید کے لا لیا آتے آتے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس نیت سے جا رہے ہیں کہ یہ سب لا لینا ہے میرے کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے گھر کی عبادت کیجیے۔ اور پھر میری عزیز دینی بہنوں، فقر غریبی دور ہوتی ہے۔ دیکھیے آج بہت پیسے لگتے ہیں کہ بار بار سوچ رہی، لیکن ہو سکتا ہمارے آج کے جو حالات ہیں 50 مسلمان جو کہ اتنے سب خرچے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر پہ خرچ نہیں کر رہے، اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے خرچ نہیں کر رہے، اس لیے بھی پریشانی چل رہی ہوں گی۔ آپ عمرے کو جائیے، حج کو جائیے، اللہ ہمارے حالات کو درست کریں گے، مال میں برکت دیں گے، کیونکہ یہ غریبی کو مٹاتا ہے۔ الحمدللہ جب اخلاص نیت کے ساتھ ہم جائیں گے تو ضرور اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اور میری بہنوں، گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، غریبی کو بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں، بھٹی بولتا ہوں، آگ کی بھٹی میں جب لوہے کو ڈالا جاتا نا نرم کرنے کے لیے تو جل کر کیا ہوتا، ایک دم کالا جا کے پیلا ہو جاتا، دیکھیے تو اس کی پوری گندگی ختم ہو جاتی، پھر صاف بن جاتا وہ۔ تو اس طرح میل کچل بھی اور انسان کی پریشانیاں، انسان کی غربتیں، مال کی بے برکتی بھی ختم ہوتی ہے، اور انسان کے جسم سے گناہ بھی ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کے میل کو دھو دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب دیکھتے ہیں ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کوئی عمل سب سے افضل ہے تو وہ کون سا ہے؟ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمایا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول، یعنی کہ قبول ہونے والا حج کرنا۔ دیکھیے حج بار بار ہر حدیث میں سنیے، توحید، اتباع سنت، مقبول تبھی قبول ہونے والا۔ قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں اسلام میں، یہ ضروری ہے، ایک ایمان اخلاص نیت توحید کے ساتھ، اور دوسرا اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقبول حج، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب میری بہنوں، خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب کتنا زیادہ مل رہا دیکھیے۔ اس حدیث جس کے راوی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں، یعنی میری طاقت نہیں ہے میرے اندر، لیکن آپ نے فرمایا، یعنی کہ اس نے اپنی کمزوری بتایا کہ میں حج کے اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا لیکن جانے کی تڑپ رکھتا ہوں۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جد و جہد کر، جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج، تو ایسی کوشش کر اللہ کی راہ میں جس میں تکلیف نہ ہو، تو بتایا تو حج بیت اللہ کر۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ اب میری بہنوں، اسی طرح امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ میری بہنوں، حالانکہ خواتین جاتی تھی جہاد میں آدمیوں کے ساتھ، زخمیوں کو پانی پلانے، ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے، ان کو مرہم پٹی وغیرہ کرنے کے لیے، اپنے بیٹوں، بھائیوں، اپنے باپوں، اپنے محرموں کے ساتھ۔ لیکن امت کی ماں نے پوچھا کیا ہمارے اوپر یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمیوں کی طرح ہم بھی نکل جائیں ہر حال میں؟ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، عورتوں کے لیے عمدہ تو بہترین جہاد جو ہے حج مبرور ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ یعنی کہ دیکھیے پھر بار بار حج مبرور، وہ حج جو کہ نیکی، ایمان اور سنت کے ساتھ کیا جائے، یہ ہے الحمدللہ۔ اب میری بہنوں، اور ایک حدیث، حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے حاجی مقبولت زبان، مقبولت دعا۔ عزیز دینی بہنوں، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ غازی فی سبیل اللہ حاجی اور عمرہ ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ غازی بول تو وہ شخص جو جنگ کر کے لوٹتے نا، جیت کے، وہ فی سبیل اللہ، غازی فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے راہ اللہ میں جہاد سے لوٹنے والے غازی کامیاب ہو کر، اور حاجی یعنی حج کے لیے جانے والے، اور عمرہ ادا کرنے والے یعنی معتمر عمرہ ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے عمرے کا اس میں بھی مینشن ہے، تو اس لیے حج کی استطاعت نہیں ہے تو عمروں کو جائیے، اللہ کے تعالیٰ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اس گھر کی عبادت کیجیے۔ میری بہنوں، آج اللہ کی دیوی دنیا کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، کچھ اخراجات کم کرے تو ہم سب اللہ کے گھر کی عبادت کر سکتے، اور وہاں توحید ہدایت کا سبق ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہدی للعالمین، ہدایت ہے، توحید کا سبق ہے، ایمان والو آؤ، بابرکت ہے وہ عبادت تمہارے لیے۔ میری بہنوں، فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا جو آپ نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو، آپ نے فرمایا رب العالمین میں اعلان تو کر دوں، میں ندا تو لگا دوں، لیکن صدا کہاں سے پہنچے گی سب تک؟ کیونکہ آج سے 4000 سال پہلے میری بہنوں کیسے حالات تھے، آبادی کہاں تھی ہوں گی؟ ابھی آپ جا کے دیکھو مکہ کے دور دور تک آبادی نہیں رہتی شہر کے، پھر کتنی دور پہ مدینہ اور دیگر علاقے ہیں، جب حالت کیا تھی ہوں گی 4000 سال پہلے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ندا لگانا آپ کا کام ہے، اس کو پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر عالم ارواح میں بھی وہ بندہ ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو آنا پسند کیا ہے، تو اس تک اللہ تعالیٰ اس ندا کو پہنچائیں گے۔ اسی لیے تو میری بہنوں، کبھی سوچا آپ نے جب ہم حج کے لیے نکلتے تو لبیک کیوں کہتے؟ حالانکہ آپ دیکھیں لبیک کے لفظی اردو معنی کیا ہوتے؟ حاضر ہے۔ تو کس نے بلایا آپ کو؟ دیکھیے اب لبیک ہم کب بولتے دنیا میں؟ گھر میں اگر کبھی ماں نے پکارا بیٹا ادھر آنا، میرے لبیک مما آ رہے ہیں ہم، یا ٹیچر نے کہا نام لے کر فاطمہ، دردانہ، رخسانہ، سلطانہ، لبیک ٹیچر، اور بغیر بلائے کے ٹیچر بیٹھے بیٹھے لبیک لبیک بولتے رہے تو انہوں بولتے کیا ہوا، دیوانے ہو گئے کیا، کون بلائے تھے آپ کو؟ تو بتائیں کسی کے پکارنے پر لبیک کہتے کہ حاضر ہیں ہم، اس کا معنی یہ ہے۔ تو پھر تلبیہ حج عمرہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ کیوں بار بار بندہ لبیک کہہ رہا؟ تو یہ وہ پکار میری بہنوں جو ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا، بندے اسی کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک۔ اسی لیے کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو اس وقت انہوں نے ندا لگائی۔ قیامت تک جانے والا ہر بندہ اس لیے وہی تلبیہ کہے گا، اللہ آپ نے بلانے کا اعلان کیا اور ہمارے لیے اس کو پسند کیا، حاضر ہے رب العالمین، حاضر ہے ہم۔ میری بہنوں، اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اللہ نے پسند کیا، وہ اللہ کی طرف چل پڑے۔ پھر انہوں نے اللہ سے مانگا، یعنی کہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور آپ دیکھو دنیا میں کوئی میزبان اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی سکت، اپنی شان کے حساب سے آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، تو وہ اللہ کیسا میزبان ہے، تو پھر اس کے مہمانوں کو وہ کیا نہ دے گا؟ میری بہنوں سوچیے، سبحان اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان بنتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اور اتنی بڑی بڑی نیکیاں، اور آج ہم کو اس کی پرواہ نہیں میری عزیزوں، جانے کی فکر نہ کبھی دعا، نہ کبھی طلب، نہ کبھی جستجو۔ میری عزیزوں، اللہ کے مہمان بننے کی، آج ایک معزو پڑوسی کوئی اگر اچھے دولت مند ہے یا دنیا میں اچھی رواب واب ہے، ایم ایل اے، ایم پی، کچھ تو بھی ہے، ایک مقام ہے، گلی کے لیڈر بھی ہے، انہوں اگر آپ دعوت دے کے بلائے تو بول بول کے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کون بلائے؟ سمجھ رہے؟ چیئرمین صاحب کے گھر کو جا رہے ہیں ہم لوگ، فلاں معلوم وہ کالج کے بڑے ہیں، انہوں فلاں معلوم فلاں چیز انہی کی ہے، وہ نہ بڑی مارکیٹ کے بڑے ہیں، وہ معلوم آپ کو فلاں ایم ایل اے کے گھر سے دعوت ہے یا آپ کو ہم وہاں جا رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہماری پہنچ کہاں تک ہے؟ تو جو اللہ کے مہمان ہیں، سوچو میری بہنوں وہ کتنے مقبول بندے ہیں، بہترین بندے ہیں اللہ کے، ماشاءاللہ کیا ان کی شان ہے۔ یہ ہے میری بہنوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو وہ ہم کو بلاتا ہے، ہم کو اس لیے آگے بڑھنا چاہیے، جانے کی جستجو کرنا چاہیے۔ میری عزیزوں، فرمایا پھر انہوں نے مانگا، اللہ کے مہمان اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ابن ماجہ حدیث صحیح، وہ مانگتے ہیں، اسی لیے حاجیوں کی زبان مقبولت دعا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حاجی حج کر کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی سے ملاقات کرو، ان کے مشغول ہے دنیا ہونے سے پہلے، کیونکہ آنے کے بعد بھی ان کے ہاتھوں میں
ان کے اعضاء جسم میں جو چھو چھو کے آتے خانہ کعبہ وغیرہ کو، وہاں کے مقامات کی جو فضیلت ہے وہ باقی رہتی ہے، اور ان کی زبان قبولت دعا ہوتی ہے، تو ان سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، اور اسی طرح ان سے دعا کی گزارش کرو کہ وہ دعا کریں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو مشغول بولے تو دنیا میں مشغول ہو جانا، بھول جا رہے سب چیزیں وہاں کی۔ اکثر دیکھتے نا ہمارے ہاں تو یہ بہت چلتا ہے، 15 دن میں سب بھول گئے، حاجی صاحب آ کے سو رہے 3 دن تو نمازیں بھی صحیح نہیں پڑھی، حالانکہ وہاں ایک نماز نہیں چھوڑی، وعدہ کر کے آئے تھے۔ تو یہ نہ ہو میری بہنوں، تو لہٰذا اس لیے جلدی ان سے ملاقات کرو، تو کتنی برکت والی عبادت ہے، احساس کیجئے میری بہنوں۔ اس طرح سے فرمایا، اور ایک حدیث، رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر، جیسے کہ حضرت ام معقل کا واقعہ ہم سنتے ہیں۔ ام معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، جسے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے شوہر نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تھا۔ ہمیں بیماری نے آ لیا اور ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کچھ بیماری تکلیف ہوئی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے تو میں حاضر خدمت ہوئی، یعنی کہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام معقل، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ ام معقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم نے تیاری کی تھی لیکن میرے شوہر ابو معقل فوت ہو گئے، اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، اب جسے ابو معقل نے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی تھی انتقال سے پہلے کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ اونٹ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دینا، تو انہوں نے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس اونٹ کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو میری بہنوں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر کیوں نہ نکل پڑی، حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے، یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پھر اسی پر حج کیوں نہیں کیا، یہ حج بھی تو فی سبیل اللہ عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا خیر ہمارے ساتھ تو تیرا حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح سے دیکھیے رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، لیکن یہ نہ بھولیں رمضان میں عمرہ کیا بھی، بعد میں استطاعت ہے تو حج کے لیے جانا، حج کے برابر کی عبادت کر لیے کہ بھولکے نہ رہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کردہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے، یعنی کہ آپ ہی کے ساتھ حج کرا دے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر تجھے حج کراؤں۔ عورت نے کہا اے فلاں اپنے فلاں اونٹ پہ لے کر جائیے۔ خاوند نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جا چکا ہے۔ تو پھر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی سلام عرض کرتی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی ہے اس نے مجھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کیوں حج کو ان کو نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے حج کس طرح سے کرا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ میرا فلاں اونٹ جو تھا میں نے تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ تو اس نے کہا اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تو اللہ کی راہ میں دے چکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اسی اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا، کرا سکتا تھا تو۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہا ہے کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ وہ نہیں کر سکے۔ تو عورت کو فکر دیکھیے، ایسی تھی صحابیات، یہ کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ پھر پوچھ کر بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا، کتاب مناسک حج۔ ایک حدیث میں رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر بتایا گیا، جبکہ دوسری حدیث میں رمضان میں عمرے کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر بتایا گیا۔ اجر و ثواب میں یہ فرق عمرہ ادا کرنے والے کی نیت کے حساب سے ہے، یہ اہل سیر لکھتے ہیں، یعنی کہ اخلاص اور نیت کے حساب سے بھی یہ ثواب اس کو ملے گا الحمدللہ۔ تو لہٰذا ان دو حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک تو رمضان میں عمرہ حج کے برابر، دوسرا رمضان میں عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کی فضیلت ہے۔ تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اخلاص اور اس کی نیت کی بنا پر۔ اب میری بہنوں، حاجی ابھی بہت ہی بہترین فضیلت آپ یہ دیکھ لیجیے،
آخری احادیث ہے جس میں دیکھیے حاجی یا عمرہ کرنے والا اگر حج یا عمرہ ادا کرنے سے پہلے راستے میں انتقال کر جاتا ہے تب بھی اسے حج عمرہ کرنے کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کبھی ایسا سنا؟ دنیا پیسے لگا کے ڈگریاں لیتے رہتے، اختتام پہ انتقال ہو گیا، وہ ڈگری کا نہ دوسروں کو فائدہ نہ وہ ڈگری کا آپ کو فائدہ، سب ختم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھیں لکھیں، لیکن دیکھیے جتنے چیزیں لگا کے ہم دنیا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں میری بہنوں، آج انسان پیسہ لگا کے کہ ذاتی گھر بنے بعد میں حج کو جاتا ہوں، پہلے گھر پھر حج، پہلے گاڑی پھر حج، پہلے زیور پھر حج، اتنی محنتیں کرتے، اگر اس کے بعد انتقال ہو گیا تو 2 پل کے لیے ایک بار اگر گھر میں سے باہر لگ گئے تو پلٹا کے نہیں لاتے۔ آج اتنی تعلیمات معلوم ہو کے بھی پھر بھی یہ ایسی غلط فہمیوں میں سے مسلمان باہر نہیں نکل رہے، بدشگونیوں میں سے کہ نہیں جنازے کو یہ دروازے سے لگ گئے تو پھر واپس نہیں لانا، یہ جگہ لٹائے یہ جگہ نہیں لٹانا، ادھر پیر کرنا ادھر اس سر کرنا، کئیوں کنڈیشنز، آنگن میں نہلائے تو دہلان میں نہیں لانا۔ میں حق بتا رہی ہوں میری بہنوں، وہ گھر میں ہی آپ کو منحوس بنا دیتے، وہ زیورات آپ سے لے لیے جاتے، وہ گاڑی آپ کے لیے کیا کم سے کم ایک گاڑی صدقہ کر دیں تو آپ اتنی خواہش سے خریدے تھے، یا اس گاڑی کو بیچ کر آپ کے بعد وہ بچے حج کر لیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو تھے وہی اسباب ان کے ہیں، اور آپ اسی کو بنانے تھے، سوچ رہے تھے اس کے بعد جمع کر کے جاؤں گی یا جاؤں گا، انتقال ہو گیا فوراً گاڑی بیچ کے بچے جا کے حج کرے بابا کے لیے ثواب کے لیے، ہوتا ایسا، یہ سب رکھ لیتے، دیکھتے زندگی میں موقع دیے تو کریں گے بولتے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے یہ کیا فائدہ دے رہے میری عزیزوں، اسی لیے چاہیے کہ اللہ پیسہ دے تو سب سے پہلے حج عمرہ کر لیجئے۔ جسم میں طاقت بھی تو ضروری ہے میری بہنوں، آج تو کم عمریوں میں ناتوانیاں ہیں، اسی لیے کئیوں کو جا کر وہاں پر جگہوں پہ پچھتاتے دیکھا کہ اللہ اس سے بھی پہلے آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ یہ ڈولیوں پہ جانا، چارپائیوں پہ بیٹھ کے کرنا، مجبور حج عمرے صحیح نہیں ہے، بلکہ طاقت کے ساتھ کیجیے، جوانی میں کیجیے، طاقت والی عمر میں کیجیے، کم سے کم اپنے پیروں سے چل پھر سکے میری عزیزوں۔ دیکھیے اور اس کی فضیلت کتنی پیاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے، 3 باتیں، حج، عمرہ، جہاد، 3 چیزیں نکلے اور اسے راستے میں انتقال ہو جائے، پورا پہنچے نہیں منزل تک، ارادہ تھا عبادت کر کے لوٹیں گے لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا، حاجی کا یا عمرہ کرنے والے کا یا اسی طرح غازی کا، ہم مجاہد کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غازی یعنی مجاہد کو غازی کی فضیلت مل گئی، اور حاجی کو حاجی کی فضیلت مل گئی، عمرہ کرنے والے کو عمرہ کرنے کی فضیلت اور اس کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو بھی بہیقی نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں فوت ہونے والے حاجی یا عمرہ کرنے والے کو قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا یہ کہتے ہوئے بتایا ہے، اور یہ حدیث جس کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ سنیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے وقت ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ حج کے لیے نکلا تھا، راستے میں اونٹ سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور جتنا کوشش کر سکتے تھے حیات تھی اس کی کوشش کی گئی، اس کے بعد اس تکلیف سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اس شخص کے جنازے کو پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دو، اور احرام کے دونوں کپڑوں میں کفن دو۔ آدمی کو حالانکہ 3 عورت کو 5 ہے نا، نہیں ملنے پہ کمی بھی ہے تو کر دے سکتے، لیکن ہم دیکھتے نا سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی احرام میں اس کو کفن دے دو، اور فرمایا اس کو خوشبو نہ لگاؤ، جبکہ حج کو جانے والے آدمی مرد، عورتوں کے لیے خوشبو منع ہے، آدمی لگاتے نا، فرمایا اس کو خوشبو مت لگاؤ، نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، کیوں؟ یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ سبحان اللہ، وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اس کے جسم یعنی کہ اس کے اٹھنے سے یہ اظہار ہوگا کہ وہ عبادت کرنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، اللہ نے ایک تو اس کو ثواب دیا، اور پھر اس کا اٹھنا کتنا پیارا میری بہنوں۔ اللہ پوچھیں گے کس حال میں انتقال ہوا؟ اللہ آپ کے گھر کو آ رہا تھا یا آ رہی تھی، اور اسی عبادت کی جستجو میں راہ میں تیرے انتقال ہو گیا۔ میری بہنوں دیکھیے اللہ کیسے اس سے راضی ہوں گے۔ الحمدللہ، تو حج عمرے کو نکلنے والے تکمیل سے پہلے مر بھی جائیں تو اس کا پورا ثواب، پھر اجر دیکھیے بروز قیامت وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حج عمرے کی فضائل۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
ان بہترین فضائل کو پانے کی جستجو اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ عزیز ناظرین، اپنے زندگی میں کوشش کیجیے، اور اگر ہم کوشش کر کے آج دنیا میں اتنا سب کچھ پا کے جی رہے ہیں تو بتائیں ہم کوشش کریں گے تو کیا اللہ ہم کو آنے کے راستے آسان نہیں کریں گے؟ لیکن کوشش پہلی ہم ہی کو کرنا ہوگی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اتنی پیاری پیاری فضیلتیں، اور اگر ہم فکر نہ کریں تو وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول عبادت نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک مرتبہ پھر تمام حاجیوں کے لیے دعا ہے جو کوئی اس سال نکل رہے ہیں، کبھی بھی نکلیں گے، سبھی حاجیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے، کہ اللہ ہر ایک کو ہدایت دین کے ساتھ تیرے طرف آنا نصیب کرے۔ اللہ ان کو پرسکون سفر، صحت مندانہ اور آسان عبادتیں اور مقبول عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو کوششوں کو قبول فرمانا اور ان کو احساس توحید کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور رب العالمین ہم سب کو بھی حج کو آنے والوں میں شامل فرمانا، حاجیوں میں قبول فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم کو بھی اپنے گھر کی عبادت نصیب فرمانا، ہم سب کو بھی اللہ عمروں کی سعادت نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔